الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عن علي بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن سنته وقال المعرفة راس مالی العقل اصل دینی والحب اساسی والشوق مرکبی وذکر اللہ انیسی والثقة کنزی والحزن رفیقی والعلم صلاحی والصبر ردائی والرضاء غنیمتی والعجز فخری والزہد حرفتی والیقین قوتی والصدق شفیعی والطاعت حسبی والجہاد خلقی وقرۃ عینی فی الصلاۃ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے گزشتہ ہفتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے عنوان پر 4 چیزیں میں نے عرض کی تھی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آگے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذِكْرُ اللَّهِ أَنِيسِ، ذکر میرا محبوب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا ذکر مجھے محبوب ہے۔ اللہ رب العزت کا ذکر دلوں کو سکون دیتا ہے، دلوں کو اطمینان دیتا ہے، اللہ رب العزت کی محبت دلوں میں آتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر میرا انیس ہے، میرا محبوب ہے۔ کیا مراد؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت سے یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا ذکر جتنا کیا جائے گا اللہ رب العزت کی محبت دلوں میں آئے گی۔ یہ ذکر دلوں کو صاف کرتا ہے۔ جب اللہ رب العزت کے نام کا ورد ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا نام لیا جاتا ہے تو دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے نام کے ساتھ دلوں کو اطمینان ہے۔ اور ایک جگہ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اللہ کا ذکر کرو کثرت سے۔ باقی نماز، روزہ، حج سب کے لیے اللہ رب العزت نے متعین کیا کہ زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، اور سال میں 30 دن کے روزے فرض ہے، روزانہ 5 نمازیں فرض ہے۔ لیکن ذکر کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کثرت سے ذکر کرو۔ اور ایک جگہ قرآن مجید نے فرمایا وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، کہ اپنے رب کو تو اپنے دل ہی دل میں یاد کر۔ کیا مطلب؟ مشائخین کے ہاں مراقبہ کیا جاتا ہے کہ گردن جھکا کے بیٹھ جائیں اور یوں سوچیں کہ دل کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، نور آ رہا ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ جب انسان اللہ رب العزت کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ ایک محبت، ایک انسیت ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کے ساتھ انس اور محبت ہو جاتی ہے، پھر انسان سب کچھ اللہ رب العزت کی ذات پر لوٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ نے ایک باندی کو خریدا اور خرید کر لائے، اور وہ باندی پتلی دبلی سی تھی،
دن بھر مالک کی خدمت کرتی، رات کو وہ عبادت کرتی۔ ایک دن وہ عبادت کر رہی تھی، وہ کہتے ہیں میری آنکھ کھلی، وہ کہہ رہی تھی اللہ آپ کو مجھ سے جو محبت ہے اس محبت کی قسم، اس محبت کا واسطہ، تو کہا کہ میں نے اس کو ڈانٹا، میں نے کہا وہ باندھی، یوں کہو مجھے جو آپ سے محبت ہے اس محبت کا واسطہ۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اس بات پر خفا ہوئی، کہنے لگی اگر اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو تجھے میٹھی نیند نہ سلاتا، مجھے مصلی پہ نہ جگاتا، مصلی پہ جگایا ہے، اللہ رب العزت کو مجھ سے محبت ہے نا۔ تو انسان جب اللہ رب العزت کا نام لیتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا ذکر کر کر کے، اللہ رب العزت کی عبادت کر کر کے وہ اللہ رب العزت کا محبوب بن جاتا ہے، پوری دنیا کا محبوب بن جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ دل کے اندر اللہ رب العزت کو بسا لے۔ یہ دل ہے ہی اسی لیے کہ اس دل کے اندر اللہ رب العزت کی یاد کو رکھا جائے، اور دل کو جو اطمینان ملتا ہے وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ ملتا ہے۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ دل کو جو اطمینان ملے گا وہ اللہ کے نام کے ساتھ، کہ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ جب انسان اللہ رب العزت کا نام رٹتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ انسان کو ایک تسکین، سکون سا وابستہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نام کے اندر، اپنے ذکر کے اندر ایک حلاوت رکھی، اس لیے مشائخین کے یہاں تھوڑا تھوڑا ذکر دیا جاتا ہے کہ یہ اتنا ذکر شروع کے اندر 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو، پھر دھیرے دھیرے کر کے اس تعداد کو بڑھاتے ہیں، وجہ کہ یہ جو دل ہے یہ اللہ کے ذکر کے ساتھ مانوس ہو جائے، اللہ کی یاد کے ساتھ مانوس ہو جائے۔ پھر جب انسان یہ ذکر کرتے کرتے اس حد تک پہنچتا ہے کہ ہر وقت اس کا دل اللہ کی یاد کے ساتھ وابستہ رہتا ہے۔ حکیم الامت، مجدد ملت، حکیم الشاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک مرید تھے خلیفہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ ایک دن ہم کو چٹکلے سنا کے، لطیفے سنا کے ہنسا رہے تھے، کہ ہم سب ہنس رہے تھے، تقریباً 1 گھنٹے تک انہوں نے خوب ہنسایا، پھر کہا کہ سیریس ہو گئے، فرمانے لگے تم میں سے کوئی ایک بندہ ایسا ہے جو 1 گھنٹے تک ہم نے ہنسی مذاق کی ہے، ایک لمحے کے لیے اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوا ہو۔ اب سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ خود نے فرمایا کہ میں نے اتنی دیر تک تم کو ہنسایا ہے، ایک لمحے کے لیے میرا دل اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوا۔ کیسے لوگ تھے، اور اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ، ذکر کے ساتھ کتنے مانوس ہو چکے تھے کہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہنسا رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ کی یاد میں ڈوبے ہوئے۔ اور اللہ کے نام کے اندر ایک اللہ رب العزت نے لذت رکھی ہے، مزہ رکھا ہے، اور اللہ والوں کے سامنے جب اللہ کا نام آتا ہے مچل جاتے ہیں۔ ایک دم محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لے لیا۔ جیسے ماں کے سامنے بیٹے کا نام آئے مچل جاتی ہے، اللہ والوں کے سامنے جب اللہ کا نام آتا ہے مچل جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نام میں لذت ہے، مزہ ہے۔ کسی نے کہا کہ اللہ اللہ اینچ شیری ہست نام، شیر و شکر می سود جانم تمام۔
کہ اللہ کا نام اتنا میٹھا ہے، اتنا میٹھا ہے کہ جب میں لیتا ہوں پورے بدن کے اندر مٹھاس آ جاتی ہے۔ جس طرح دودھ کے اندر چینی ملاؤ سارا کا سارا دودھ میٹھا ہو جاتا ہے، جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں میرے پورے بدن میں مٹھاس آ جاتی ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذِكْرُ اللَّهِ أَنِيسِي، آگے فرمایا وَالثِّقَةُ كَنْزِي، اعتماد میرا خزانہ ہے، اعتماد میرا خزانہ ہے۔ اب آج دنیا جو قائم ہے اعتماد ہی پر ہے، ایک دوسرے پر اعتماد ہے، اسی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ دین کو لیں تو یہ دین ہم تک جو پہنچا ہے، ہم نے جن سے لیا ہے ان پر ہم نے اعتماد کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس دین کو لکھ کے دیا تو امت نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اعتماد کیا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے قرآن مقدس کو لکھ کر دیا، صحابہ پر ہم نے اعتماد کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ نے، امت نے اعتماد کیا۔ تو یہ جو دنیا قائم ہے اعتماد ہی کی بنیاد پر قائم ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعتماد میرا خزانہ ہے۔ اب اگر اعتماد نہ کیا جائے دین کے معاملے میں تو دین ہمارے تک کیسے محفوظ ہو سکتا ہے، محفوظ رہ سکتا ہے؟ ہمیں اعتماد، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم بس حدیث اور قرآن ہی مانتے ہیں، ہمیں کسی پہ اعتماد نہیں ہے۔ بابا یہ حدیث اور قرآن کسی نے تو لکھا ہے، کسی پر تو اعتماد کر رہے ہو۔ اور باقی یہ کہ آپ تو اردو پڑھنے والے ہیں، عربی نہیں جانتے، تو بھائی جس نے اردو میں ترجمہ کیا آپ نے اس پر اعتماد تو کیا ہے نا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو چھوڑا جو کہ صحابہ کے شاگرد ہیں، لیکن کسی بعد والے پر اعتماد تو ضرور کیا ہے۔ تو دوستو بغیر اعتماد کے ہم یوں چاہیں کہ ہم ڈائریکٹ لے لیں گے، یہ ممکن، اعتماد کرنا پڑے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتماد میرا خزانہ ہے۔ آگے فرمایا والحزن رفیقی، حزن میرا ساتھی ہے۔ قرآن مقدس کے اندر خوف، حزن اور خشیت تین لفظ استعمال ہوئے۔ حزن، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حزن میرا رفیق ہے، میرا دوست ہے۔ وجہ کہ انسان جو بھی اس دنیا میں موجود ہے، ہر بندے پر کچھ نہ کچھ حزن، کچھ نہ کچھ غم ہے ہی۔ اب اس غم کو، اس حزن کو انسان اپنا ہتھیار بنائے، اس سے انسان کو طاقت ملتی ہے۔ اگر اس کے سائے تلے دب کے نیچے بیٹھ جائے تو پھر کچھ حاصل نہیں۔ اب دنیا کے اندر جو بھی موجود ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کوئی غم نہیں ہے، کسی چیز کا مجھے حزن نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ فارسی کے کسی شاعر نے کہا بھی ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی موجود ہے، ہر بندے کو کوئی نہ کوئی غم ضرور ہے۔ دریں دنیا سے بے غم نہ باشد، گر باشد بنی آدم نہ باشد، کہ دنیا کے اندر جو موجود ہے انسان، ہر انسان کو کچھ نہ کچھ غم ضرور ہے۔ اگر کسی کو غم نہیں ہے وہ ابن آدم نہیں ہے، ابن آدم کو غم تو ہے ہی۔ اب اس غم کو انسان اپنا ہتھیار بنا لے تو پھر آگے بڑھ سکتا ہے۔
جب انسان کے دل کے اندر کچھ پانے کی طلب ہو تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ غم ضرور ہوتا ہے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے، یہ کیا ہوگا. تو یہ جو ہوتا ہے یہ انسان کو آگے بڑھنے کی قوت دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحزن رفیقی، غم میرا ساتھی ہے. آگے فرمایا والصبر ردائی، صبر میری چادر ہے. قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں صبر کرنے والوں سے. اب ہر بندے پر کوئی نہ کوئی مصیبت غم ہے، لیکن انسان اس پر صبر کرنے والا بن جائے. یوسف علیہ السلام کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا کہ میں 100 صبر کروں گا، میں اس پر صبر کروں گا. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا تھا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو کہا ابو اپنے خواب کو پورا کیجئے، اس اللہ کے امر کو، اللہ کے حکم کو پورا کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں پائیں گے. اور قرآن مقدس کے اندر ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والے وہ ہیں جو مصیبتوں پر صبر حاصل کرتے ہیں نماز کے ذریعے سے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والصبر ردائی، صبر میری چادر ہے. انسان کو چاہیے کہ انسان صابر بن کے زندگی گزارے. بعض مرتبہ پریشانی مصیبتیں آتی ہے، لیکن ان مصیبتوں پریشانیوں کی وجہ سے انسان پیچھے نہ جائے بلکہ آگے بڑھنا سیکھے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو دیکھیں. صحابہ تو صحابہ، صحابیات کی زندگیوں کو دیکھیں کہ اپنے بیٹے شہید ہو رہے ہیں، اس کے باوجود پوچھتی ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، میرے محبوب کے بارے میں بتاؤ کہ میرے محبوب صحیح ہے. جب انسان دل کے اندر اللہ رب العزت کی محبت کو پا لیتا ہے، اللہ رب العزت کے ذکر کو اپنے دل میں بسا لیتا ہے، پھر اس کے لیے صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالصَّبْرُ رِدَائی، صبر میری چادر ہے. آگے فرمایا وَالْعِلْمُ صَلَاحِ، علم میرا ہتھیار ہے. علم دو طرح کا ہے، ایک وہ علم جو دنیا کا ہے، ایک وہ علم جو دین کا ہے. یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً بات ارشاد فرمائی ہے کہ علم میرا ہتھیار ہے. علم کے ذریعے سے انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. اگر دنیاوی علم ہو تو دنیا کے اندر عزت ملتی ہے، اور اخروی علم ہو تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت ملتی ہے. دونوں جگہ اللہ رب العزت عزت عطا فرماتے ہیں. تو علم کی بنیاد پر عزت ہے. حضرت آدم علیہ السلام جو مسجود الملائکہ بنے، وجہ کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے علم سکھایا، اور جب سوالات کیے فرشتے نہ بتا سکے، آدم علیہ السلام نے جواب دیا. اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو. اور قرآن مقدس کی پہلی وحی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، اقرا، پڑھ. حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تو پڑھ، تیرا رب کرے گا تیرا اکرام. تو پڑھ، تیرا رب تجھے اٹھائے گا، بلندیوں تک لے جائے گا. تو اگر دنیاوی علم ہوگا، دنیا کے اندر انسان کے پاس اقتدار آئے گا،
دنیا کے اندر انسان کے پاس طاقت آئے گی اور اخروی ہوگا تو انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ علم دونوں حاصل کرنے چاہیے، دنیا کا بھی دین کا بھی۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ پہلے اپنی اولاد کو دینی علم سمجھایا جائے کہ وہ مسلمان بنے، مسلمان بننے کے بعد پھر وہ ڈاکٹر بھی بنے، پھر وہ انجینئر بھی بنے۔ ہمیں سب کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کی، انجینئر کی، وکیل کی، سب کی ضرورت ہے، لیکن ان کو ڈاکٹر انجینئر بنانے سے پہلے انہیں مسلمان ضرور بنایا جائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج ہم مسلمان دنیاوی اور دینی دونوں علوم سے کوسوں دور ہیں۔ ہم وہی لوگ ہیں جن کے آبا و اجداد نے کئی سالوں تک حکومت کی ہے دنیا پر۔ ہم وہی لوگ ہیں جن کے آبا و اجداد کی بات کو سمندر کی بے زبان مچھلیوں نے مانا ہے، جنگل کے بے زبان جانوروں نے مانا ہے۔ ہم وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس علم کی بنیاد پر پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا، لیکن جب ہم علم سے دور ہوئے تو آج ہم غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ مسلمان انہوں نے صلیبی جنگیں لڑنے کے بعد، فتوحات حاصل کرنے کے بعد کوئی تاج محل بنانے میں مصروف رہا، کوئی لال قلعہ بنانے میں مصروف رہا، کوئی کیا بنانے میں مصروف رہا، مسلمان بادشاہ عمارتیں بنانے میں مصروف رہے، اور کفار شکست کھا کے آگے بڑھے۔ اور آج ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں جو ہم سے جنگیں ہار کر انہوں نے وسائل حاصل کر لیے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم علم سے، دنیاوی اور دینی دونوں علوم سے دور ہو گئے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دونوں علم حاصل کریں، دنیاوی اور دینی۔ تو میں نے آج جو باتیں پیش کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتماد میرا خزانہ ہے، ذکر اللہ میرا محبوب ہے، وذکر اللہ انیسی والثقۃ کنزی والحزن رفیقی، حزن میرا ساتھی ہے۔ اور آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والعلم سلاحی، علم میرا ہتھیار ہے، والصبر ردائی، صبر میری چادر ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق